إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت الکرسی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، اور اس میں جو ہے 10 مکمل باتیں ہیں، مکمل انفارمیشنز ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 نام یہاں آئے ہیں اور 26 صفات کا بیان ہے۔ آیت الکرسی جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حفاظت کی دعاؤں میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ پورے دن بھر میں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے پریفریبلی بات کیے بغیر، تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی وہ جب یہ پڑھتا ہے تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ان سب میں شعوری طور پر چیزوں کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے سورہ ملک کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا کہ وہ قبر کے عذاب سے نجات کا باعث بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ ملک پر قریباً 7 سے 8 دن لگائے تھے اس کو سمجھنے میں کہ کس طرح یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، کیونکہ وہ ایک اس طرح کی ٹریننگ کرتی ہے انسان کی۔ جب روز رات کو وہ اس کو پڑھتے ہیں تو دن میں وہ پھر کس طرح اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آیت الکرسی جو ہے رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے اس کی رات بھر جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، اس کو بھی رات بھر حفاظت کی دعا کہا جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے، بلکہ شیطان سے آپ سمجھ لیجئے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا جو ہے وہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب فضائل القرآن میں جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں کے مال پر میں پہرا دے رہا تھا، جو یہ شیطان آیا اور سمیٹ کر اس کو اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ تو ایک بار آیا تو اس نے حضرت ابو ہریرہ نے جب اس کو روکا، وہ شیطان انسان کی شکل میں تھا نا، تو اس کو روکا تو اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے آج جانے دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا، اور اس طرح سے اس نے ایکسکیوزز دیے، تو ابو ہریرہ نے اس کو جانے دیا۔ اور صبح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بتایا، آپ نے کہا کہ وہ آج پھر آئے گا۔ کرتے کرتے 30ویں مرتبہ جب وہ آیا تو ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو اس پر جو ہے اس نے یہ کہا کہ اگر تو رات کو بستر پر جا کر اس آیت کو پڑھ لے گا تو اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک محافظ مقرر ہوگا جو صبح تک شیطان کو تیرے قریب بھی پھٹکنے نہ دے گا۔ تو جب اس میں حضرت ابو ہریرہ نے آ کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ کہ وہ بہت جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن بات وہ تمہیں سچی بتا کے گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ خود ابلیس تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کے خوف سے وہ ابو ہریرہ کو اپنا ایک کمزوری بتا گیا کہ آیت الکرسی اگر تم رات کو پڑھ لو گے تو شیطان ساری رات تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اور یہی واقعہ جو ہے ابو ایوب انصاری کے ساتھ بھی پیش آیا ہے، اور جس کا ذکر جو ہے وہ مسند احمد میں ہے، اور حضرت ایک اور صحابی ہیں، 3 صحابہ کے ساتھ، ابی بن کعب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہاں، ابی بن کعب، ابو ایوب انصاری اور ابو ہریرہ، ٹھیک ہے؟ وہ تینوں کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے، اور مختلف احادیث کی کتب میں یہ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ایک جن سے ملاقات ہوئی. جن نے کہا کہ مجھ سے کشتی کرے گا، اگر تو مجھے گرا دے تو میں تجھے ایسی آیت سکھاؤں گا کہ جب تو اپنے گھر جائے اور اسے پڑھ لے تو شیطان اس میں نہ آ سکے گا. جب کشتی ہوئی اور آدمی نے جن کو گرا دیا تو اس شخص نے جن سے کہا کہ تو نحیف اور ڈرپوک ہے اور تیرے ہاتھ جو ہیں وہ مثل کتے کے ہیں، کیا جنات ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سب میں سے قوی ہوں. اور پھر دوبارہ کشتی ہوئی اور پھر یہ ساری چیزیں کرتے کرتے پھر اس نے اینڈ پر جو ہے وہ آیت الکرسی سکھائی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ مختلف قسم کی روایات ہمیں ملتی ہیں. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، ترمذی میں بھی روایت ہے، اور ترمذی کی روایت کے مطابق ہر چیز کی ایک کوہان اور بلندی ہے. قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اور اس میں آیت الکرسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگی والی آیت کون سی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. ایک تو آیت الکرسی ہے اور دوسری ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی القیوم جو ہے ان کے ساتھ مانگی گئی دعا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان اسماء کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے، تو ان ناموں کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے پوری ہوتی ہیں. اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں. اب یہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو آیت کو پڑھتے ہیں اور اس میں اس کی ڈسکرپشن دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، بہترین علم کے ساتھ ہماری مدد فرمائے. اللہ، سب سے پہلے اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، الہن سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ، اور اللہ جو ہے یہ کسی بھی اور معبود کے لیے نہیں بولا گیا کبھی بھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اللہ کا نام جو ہے وہ برکت والا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. ٹھیک ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت ہے. تو اللہ کا نام جس چیز پر لیا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس کی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے بتائیے؟ اللہم انی اسألک خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا. تو یہ اللہ کا نام لے کر جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ باہر ہی رک جاتا ہے، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جس کھانے پر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، تو شیطان اس میں شامل نہیں ہو سکتا. پھر جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں آپ اس کو کھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے بسم اللہ کہتے ہیں تو شیطان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. چاہے وہ آپ کے گھر کا دروازہ ہو، چاہے وہ آپ کی کتاب ہو، چاہے وہ آپ کی تجوری ہو، آپ کے کھانے کا برتن ہو، کچھ بھی ہو. اور خاص طور پر رزق کے معاملے میں آپ ایون آپ کے جو والیٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو کھولتی ہیں پیسے نکالنے کے لیے سے بسم اللہ، اور جب آپ اس کو بند کرتی ہیں سے بسم اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں، اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ کا نام برکت والا ہے. جس چیز پر باعث برکت ہے، جس چیز پر لیا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو اپنی عادت بنا لیں بسم اللہ کہنے کی. ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی. معبود کون ہوتا ہے؟ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی واحد معبود ہیں جو برحق ہیں، جو عبادت کے حقدار ہیں. کیونکہ عبادت میں بندہ جو ہے وہ اپنی سبمیشن دے دیتا ہے ایک ہستی کے سامنے کہ وہ صرف اسی سے جو اس کے حقوق ہیں محبت میں اور
لائک وحدانیت میں اور اس کے احکامات کو ماننے میں، ہر چیز میں وہ سب سے اوپر اس ذات کو رکھتا ہے. تو اس طرح کی سبمیشن کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے، وہ بے نیاز ہیں. باقی ہر ایک جس کو غیر اللہ کو جس کو معبود بنایا گیا ہے، وہ کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے پر ڈپینڈ کرتا ہے اپنے سروائیول کے لیے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ الحی ہیں. ٹھیک ہے، الحی کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اب کوئی بھی غیر اللہ، آپ اس کو پیچھے سے کنیکٹ کریں. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں ہم سے. اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ ایک معبود برحق کو الحی ہونا چاہیے. جبکہ الحی کیا ہے؟ ہا یا سے ہمیشہ قائم رہنے والا. جبکہ کوئی بھی دوسرا غیر اللہ جس کو معبود بنایا گیا دنیا میں، انسان نے جس کی پوجا کی، وہ الحی نہیں ہے. اب آپ سوچیں جلدی جلدی، کس کس کو معبود بنایا گیا؟ کس کس کی عبادت کی گئی؟ مظاہر فطرت کی گئی. مثلا آگ کی. کیا آگ ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں، وہ بجھ جاتی ہے. اس کو جلنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں ایندھن ختم ہوتا ہے آگ ختم ہو جاتی ہے. سورج کی. کیا سورج ہمیشہ رہتا ہے؟ ہمیشہ. سورج کی پوجا کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ بڑا ہے، وہ روشنی دیتا ہے، اس کی حرارت سے، اس کی روشنی میں فصلیں پکتی ہیں، انسان رزق کھاتا ہے. تو کیا سورج ہمیشہ روشن رہتا ہے، گرمی دیتا رہتا ہے؟ نہیں. پھر یہ کہ انسانوں میں سے رسولوں کی عبادت کی گئی یا اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کی، تو کیا وہ ہمیشہ سے تھے یا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں خود عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی چڑھ کے اپنی جان کی قربانی دے کر کفارہ ادا کیا. تو وہ کیسا معبود ہے جس کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی اور اس نے کس کے سامنے قربانی دی؟ ٹھیک ہے، تو وہ الحی تو نہیں ہے. پھر اور کس کی عبادت کی گئی؟ فرشتوں کی. تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بناتے ہیں اور چاہتے ہیں تو ان کو ختم کرتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی الحی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی گئی، ایک ایک چیز کو آپ اٹھا کے دیکھتے جائیں اور آپ اس چیز کو جانچتے جائیں الحی کی کیٹیگری پر رکھ کر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد القیوم. القیوم جو ہے قامہ سے ہے، اور القیوم جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، یعنی خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم ہے. ان کو قائم رہنے کے لیے کسی مددگار کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، انہیں کسی پشتبان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود قائم ہے. اور پھر یہ کہ پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں. اب جن معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کے جن کی پوجا کی گئی، کیا وہ خود بخود سروائیو کر سکتے ہیں؟ مثلا سورج ہے، ٹھیک ہے، سورج ہے یا آگ ہے، تو ان کو قائم رہنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے، ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. سورج کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 60 بلین ٹن ہائیڈروجن پر سیکنڈ جل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی زیادہ ہائیڈروجن اس کو چاہیے ہوتی ہے پر سیکنڈ اپنے آپ کو روشن رکھنے کے لیے. تو اس کو ایندھن چاہیے، اسی طرح آگ کو ایندھن چاہیے. اسی طرح انسان کو خوراک چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اس کو نیند چاہیے سروائیو کرنے کے لیے، اس کو ہوا پانی چاہیے سروائیو کرنے کے لیے. تو وہ جو خود کو قائم نہیں رکھ سکتا، خود ڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر دوسروں کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ دوسروں کا پرووائڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ سسٹینر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی چیز کو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی نیند آتی ہے. ایک قائم رکھنے والا جو دوسروں کا سسٹینر ہے، دوسروں کو قائم رکھتا ہے، اگر وہ خود اس کو نیپس کی ضرورت ہے، اس کو ریسٹ کے لیے ٹائم لیپس کی ضرورت ہے، تو جب وہ ریسٹ کر رہا ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا جو باقیوں کو قائم رکھ سکے گا. سو معبود برحق وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے بھی
کہیں سے بھی غافل نہیں ہوتا، کسی سے بھی۔ تو وہ انسان جو سوتے ہیں، وہ انسان جن کو اونگ آتی ہے، وہ جانور، وہ مظاہر فطرت جو دن میں ہوتے ہیں اور رات میں نہیں ہوتے، رات میں ہوتے ہیں تو دن میں نہیں ہوتے، جیسے چاند اور ستارے اور سورج، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی قدیم دور میں عبادت کی گئی ہے۔ تو پھر جب یہ نہیں ہوتے تو باقی کو قائم کون رکھے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جو کہ معبود برحق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ سب مخلوق کو، سب کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، اور اسی کی یہ صفت ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی سے بھی، اپنی مخلوق کی کسی بھی نیڈ سے غافل نہیں ہوتا، کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ القیوم ہے نا، تو القیوم جو ہے اس کو نہ تو نیپ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کی ریسٹ کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی شارٹ اور لانگ ٹرم ریسٹ کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر اس کمزوری سے، ہر اس ضرورت سے، ہر اس کمی سے پاک ہے جو مخلوق کو لاحق ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی پوجا کی ہے، جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، تو وہ کیسے اس چیز کو ڈیفائن کریں گے کہ جب وہ سو رہے تھے یا جب وہ نہیں ان کے عقیدے کے مطابق زندہ ہیں، تو اب ان کی دعائیں کون سنتا ہے؟ اب ان کی دعائیں کون قبول کرے گا؟ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر انہوں نے ٹرینٹی جو ہے وہ بنا لی۔ تو انسان حق کو جب چھوڑتا ہے تو اس میں پھر وہ دور نکلتا چلا جاتا ہے اور اپنے باطل عقیدے کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر اس کے اندر جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ ملاتا چلا جاتا ہے۔ جیسے لوگ یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ جو دنیا میں نہیں ہیں وہ ان کی دعائیں سن رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی پیچھے پورے عقیدے انہیں گھڑنے پڑتے ہیں کہ وہ کیسے سنتے ہیں یا ان کی قبر میں زندگی کیسی ہے، اور اس کے بارے میں پھر وہ ایک سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے وہ جھوٹ در جھوٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ الہ ہونے کے لائق وہی ہے، الہ ہونے کے لائق وہی ہے جو لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی مخلوق سے غافل نہ ہوتا ہو، جو یہ کہہ سکتا ہو کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والا کا، جب بھی وہ دعا کر، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے، چاہے وہ حشرات الارض ہیں، چاہے وہ یونیسیلولر آرگنیزمز ہیں، چاہے وہ انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہوتا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، الہ برحق وہی ہے جس کی ملکیت میں ہو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اِنَّ كُلٌّ مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، ہر چیز رحمان کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہے۔ ان سب کو رب العالمین نے ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، ساری کی ساری مخلوق تنہا تنہا اس کے پاس حاضر ہوگی، کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش یا شفاعت کر سکے، کوئی نہیں۔ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو الہ ہونے کے کا حقدار کون ہے؟ برحق الہ کون ہے؟ جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مالک ہے ان کا، وہ ان کا خالق بھی ہے اور وہ ان کا مالک بھی ہے، اور وہ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو مجبور ہیں، اس چیز پر طوعاً او کرہن، وہ اس چیز پر مجبور ہیں کہ وہ اسی کی فرما برداری کریں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔ تو پھر وہی عبادت کا حقدار ہوا نا، وہ جس کو
خود ضرورت ہو اپنی قوت کو، اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، جو دوسرے پہ کسی بھی طرح ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مالک تو نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کو اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے، خواہ وہ پوری دنیا کے بادشاہ کیوں نہ بن جائیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دوسروں کی؟ یا وہ ایک فرد واحد خود بخود ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ بتائیے بتائیے، آپ میں سے کوئی ایک بولے. نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو مصاحبین کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ منسٹریز چلاتے ہیں. کوئی ڈیفنس کو دیکھتا ہے، کوئی فنانس کو دیکھتا ہے، کوئی فارن ریلیشنز کو دیکھتا ہے، فارن میٹرز کو دیکھتا ہے، کوئی انٹیریئر میٹرز کو دیکھتا ہے. اس کو پوری منسٹری چاہیے، اور وہ منسٹری بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہر بندہ ہو سکتا ہے اسی میں سے کتنے ہی اس سے دھوکہ کر جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ مالک نہیں ہوتا. اور اس کو آرمی چاہیے ہوتی ہے، اس کو اسلحہ چاہیے آرمی کے ساتھ، اور اس کو پھر بیچ میں اپنے اسپائس چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے اوپر ساروں پر نظر رکھے. وہ ہر طرح ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کسی بھی اس کو نکال کر پریزیڈنٹ کو جو کسی بھی سپر پاور کا اور اکیلے تنہا کھڑا کر دیں اور اس کے ساتھ کوئی نہ ہو تو اس کے پاس زیرو پاور ہوگی، کچھ بھی نہیں کر سکتا. سیم وتھ ایوری ون جس کو پوجا گیا، جس کی عبادت کی گئی اللہ کے علاوہ، جس کو چھوڑ کر جس کے آگے سجدے کیے گئے، جس کو معبود مانا گیا، وہ کہیں پر بھی ایسی ملکیت نہیں رکھتا. وہ لازماً دوسروں کی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب وہ دوسرے سہارے اس سے الگ کر دیے جاتے تو وہ سروائیو نہیں کرتا. تو پھر وہ کیسے عبادت کا حقدار ہے؟ پھر کیسے ہم اپنی جبین جو ہے اس کے سامنے خاک پہ رکھ دیں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح لوگ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے اپنی جبینیں جھکاتے ہیں. کہیں تو ان کو باقاعدہ معبود ہی سمجھ کے جھکاتے ہیں، اور کہیں ان کو مشکل کشا سمجھ کے جھکاتے ہیں، اور کہیں ان کو اپنے سفارشی سمجھ کے جھکاتے ہیں، اور کہیں دنیا کے معاملات میں ان کو اپنا مائی باپ سمجھ کے جھکاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اوپر اللہ اور نیچے آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی ہمارے جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں، آپ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کتنا کھلا شرک ہے یہ. کیا اللہ کی حکومت صرف اوپر تک ہے؟ یہ دنیا زمین پہ اس کی حکومت نہیں، کہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے؟ لیکن ہم اتنے کیوں آیت الکرسی پڑھنے والا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے کہا گیا کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے. ہم میں سے کتنے لوگ آیت الکرسی کو اس شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں؟ جتنی بھی ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں نا، ہم نے ان کو صرف وربل اس پہ لے لیا. ہر رات پڑھنے والے کو وہ سورہ ملک پڑھنے والا، پھر اسی طرح سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، ہم نے اس کو صرف اس کے الفاظ کی حد تک رکھ لیا. ہم نے اس کو ابزارب بھی نہیں کیا. حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں، باتیں جو ہیں، اس کی ریسیٹیشن کے ساتھ ساتھ اس کے شعور کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں ساتھ ساتھ. جیسے سورہ بقرہ ہم پڑھتے رہے اور پیچھے ہم نے خانگی امور کے بارے میں پڑھا، تو پھر ہم نے جب کنکلوڈ کیا اس کو کہ جو لوگ اس لیول پر جا کر ہمبل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حق میں نرم ہو جاتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح دینے والے بن جاتے ہیں، محسن بن جاتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، تو ان کے بیچ میں تو شیطان کو کسی قسم کا رکھنا ہی نہیں ملتا کہ وہ آئے اور ان کے بیچ میں پھوٹ دلوائے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر ہم نے اس طرح قرآن کو اوور آل لیے ہی نہیں نا جس طرح لینے کا حق تھا. تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ہر چیز اس کی فرما برداری کرتی ہے، ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے. قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ان کے سائے جھکتے ہوئے جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بظاہر تو ہمیں وہ جھکے ہوئے اس طرح نظر نہیں آتے، لیکن ان کے سائے جو زمین پر پھیل جاتے ہیں، یہ گویا ان کا سجدہ ہے. اسی طرح ہر جاندار بے جان چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے. اور صرف انسان ہے اور جنات ہیں جن کو اللہ نے چوائس دی. پہلے جنات کو دی اور پھر انسانوں کو دی، اور انسانوں کو چوائس دے کر
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، ہدایت کے راستے بھی ان کے سامنے رکھے، اور پھر جو ہے وہ بائی چوائس اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ چاہے تو ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا تیسرے پارے کے بالکل آغاز میں ہی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ اختلاف نہ کرتے۔ اگر اللہ نہ چاہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدھے رستے پر ہی رکھنے کا وہ کر دیں مقرر، تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہیں کہ ہم نافرمانی کرتے رہیں، لیکن یہ کہ یہ جو چوائس ہمارے پاس ہے نا، یہ بھی اسی لیے ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے، چھوڑا ہے کہ ٹھیک ہے اوکے چوز کرو۔ اگر اللہ چاہے تو ہم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ ہمیں روک دے گا وہاں سے۔ اور اس کو لٹرلی آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرنے کا پلان کرتا ہے اور بالکل زیرو مسٹیک کے اوپر، زیرو ایرر کے اوپر وہ پوری پلاننگ کر دیتا ہے، لیکن وہ جب اپنے اس پلان کو عملی جامہ پہناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اس کو قتل نہیں کر پاتا، وہ شخص بچ جاتا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں بال بچنا۔ تو بیسیکلی ایک شخص نے گناہ کا ارادہ کیا، اس پر عمل بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا نہیں ہونے دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ انسان بھی اور جنات بھی بیسیکلی کر نہیں سکتے نافرمانی اللہ کی، اپنے اون پہ کر نہیں سکتے، یا فرما برداری اپنے اون پہ نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہمیں گرانٹیڈ ہے، جو اللہ نے ہمیں چوائس دی ہے۔ اگر وہ چاہے تو زبردستی سب کو ایک ہی راستے پر چلا دے، ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم کہ نہیں ہم یہ راستہ نہیں، ہم یہ راستہ چوز کریں گے۔ تو اصل میں اسی کی فرما برداری میں ہے، ہر چیز پابند ہے اس کے احکامات کی، زمین اور آسمان میں۔ اچھا آپ گن سکتے ہیں زمین اور آسمان میں کیا کچھ ہے؟ گن سکتے ہیں؟ نو میم کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے نہیں گن سکتے، بہت ساری چیزیں، ہم تو ایک جنگل کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں گن سکتے، ایک پھول جو ہے اس کی اس میں نہیں گن سکتے، اس کی وہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم اسماء حسنیٰ پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کتنی ڈائیورسٹی ہے صرف پھولوں میں اور پھر پھلوں میں اور پلانٹس میں، اور کرتے 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 آپ تھک جائیں گے، اور ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں ریسرچ کرتے گزر جاتی ہیں، اور ہر کچھ عرصے بعد اور چیزیں نئی نئی چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں انسانوں سمیت جنوں سمیت سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی فرما برداری میں ہیں، مطلب اس کا حکم ماننے پر پابند ہیں، طوعاً یا کرہاً۔ ٹھیک ہے، ہوپ فلی میں جو کچھ بتا رہی ہوں وہ کلیئر ہو گیا آپ کے ذہن میں؟ کلیئر ہے جی؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں آ رہی انسان کے معاملے میں بھی جو ابھی ہم نے ساری ڈسکشن کی؟ نو میم، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اوکے، الحمدللہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس سوائے اس کے کہ اس کا اذن ہو۔ تو یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے، سفارش کا معاملہ ہے، جیسے بھی میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 93 آپ کے سامنے پڑھی کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں رحمان کی غلامی میں حاضر ہونے والی ہیں، ان سب کو رب العالمین نے ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، ساری مخلوق تنہا تنہا اس کے پاس حاضر ہوگی، کوئی نہیں جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش یا شفاعت کر سکے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 26 میں فرماتے ہیں کہ آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یعنی اس کے اذن سے ہو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 38 میں کہ کسی کی وہ شفاعت نہیں کرتے مگر جس سے اللہ خوش ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے
اسی کے لیے وہ سفارش کر سکیں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اسی کے وہی سفارش کر سکے گا. جیسے سورہ نبا میں بھی یہ مضمون آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کی سفارش جو ہے وہ قبول ہوگی. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. تو الٹیمیٹ جو فیصلہ ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کس کی سفارش قبول ہوگی اور کس کے بارے میں قبول ہوگی. اب ایک شخص جو صریحاً شرک کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرتا ہے اور پھر وہ یہ امید رکھتا ہے کہ بس فلاں میری سفارش کر لے گا اور فلاں میرے لیے باعث نجات بن جائے گا اور فلاں تو اس وقت تک جنت میں جائے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے سارے فالوورز کو جنت میں نہیں لے جائے گا. یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی اللہ سے جھگڑ کے کسی کو کسی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے. یہ سارے کانسیپٹس موجود ہیں ہمارے یہاں کم و بیش کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہیں، الا ان لوگوں کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے توہمات اور چیزوں پر جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایک دفعہ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں وہ لوگ جو تھے ایک تنے کے نیچے سے گزر رہے تھے اور وہ کہتے کہ یہاں سے ہم گزرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ تنا جو ہے یہ شہباز قلندر جو ہیں ان کی مسواک ہے اور انہوں نے مسواک کر کے یہاں پھینک دی تھی تو یہ تنا بن گیا. وہ بہت بڑا سا کچھ پرانے سے درخت کا تنا تھا اور لوگ سینے کے بھر اس میں سے جو ہے وہ کرال کر کر کے گزر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ شفاعت ہو رہی ہے یہ ان کی سفارش ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور اپنی سفارشی بناتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے اور پھر انہی کے نام کی وہ کیا اس کو کہیں گے نظر نیاز دیتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے، وہ ہمارے شفاع بن جائیں گے. مشرکین مکہ سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے شفاع ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. تو من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کون ہے جو بول سکے. قیامت کے دن تو صرف بادشاہت جو ہے وہ رحمان کی ہوگی اور تمام آوازیں ان کے سامنے جھک جائیں گی، کسی کی مجال نہیں ہے. خود انبیاء جو ہیں وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا سفارش. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر اللہ ہی کے اذن سے کھڑے ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حمد سکھائیں گے ان الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں گے، اللہ کی اجازت سے وہ سفارش کریں گے اور میزان رکھی جائے گی اور پھر اسی طرح سے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دیں گے شفاعت کی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے. وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جنتی جو ہیں وہ جنت میں اپنے کسی ساتھی کو نہیں پائیں گے تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کہاں ہے تو پتہ چلے گا وہ اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا. پھر ان کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو شفاعت ہوگی، لازمن ہوگی، لیکن کون کر سکے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اور کس کے بارے میں کر سکے گا؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. ٹھیک ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے. یعلم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے، جیسے اوپر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت تھی وہ الملیک المقتدر کی تھی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ العلیم کی ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. بین ایدیہم عربی کا ایک اسلوب ہے جو سامنے کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں سامنے، ہاتھ دونوں سامنے ہوتے ہیں تو جب ہم کوئی چیز گرپ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہو جاتی ہے دو ہاتھوں کے بیچ میں، تو اس کو سامنے کے لیے بولا جاتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو ان کا حال ہے
وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کا ماضی ہے اور یا جو ان کا مستقبل ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے العلیم ہے؟ کیسے العلیم ہے؟ وہ سینوں کے بھید تک جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیسے العلیم ہے؟ وہ علام الغیوب ہیں، ہر غیب کو مبالغے کی حد تک، علام فعال کے وزن پہ ہے، مبالغے کی حد تک جانتے ہیں۔ اور العلیم میں خود استمرار پایا جاتا ہے، یعنی ہمہ وقت جانتے ہیں اور ہر وقت جانتے ہیں اور ہمیشہ سے جانتے ہیں اور ہمیشہ جانتے رہیں گے، ہمیشگی پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ اور کیسے العلیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جہاں پر بھی جو بھی مخلوق، کوئی پتا گرتا ہے، کوئی زمین میں سے دانا زمین میں جاتا ہے، یا اس میں سے کوئی چیز اگتی ہے، یا آسمان کو کوئی چیز چڑھتی ہے، یا آسمان سے اترتی ہے، کوئی حاملہ، چاہے وہ کوئی حشرات الارض سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ جانوروں سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ کسی بھی مخلوق سے تعلق رکھتی ہو، وہ جو جنتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ایک مچھلی ایک وقت میں ہزاروں انڈے دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور ایک جگہ پر کتنی مچھلیاں ہو سکتی ہیں آپ کے بیانڈ یور امیجنیشن۔ ایسے ہیں العلیم، تو وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے، جو کچھ ان کے دلوں میں چل رہا ہے، سب کے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم دن میں کیا کر رہے ہیں، ہم رات میں کیا کر رہے ہیں، ہم تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں مجلس میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم ماضی میں کیا کر چکے ہیں، ہمارے مستقبل میں کیا کرنے والے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ with all minute details اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس لیول پر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے العلیم کو پہچانے گا، وہ کبھی رات کے گپ اندھیرے میں تنہائی میں بھی کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچے گا، کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا اللہ جانتا ہے، اس کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو شخص العلیم کو اس لیول پر جانتا ہے، کیا وہ اللہ سے کبھی بدگمان ہو سکتا ہے کہ اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا، یا اللہ میری ضرورتوں کو نہیں جانتا، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا ہے؟ وہ کبھی اس طرح کی کوئی بدگمانیاں کر سکتا ہے؟ وہ اللہ سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میری کیا نیڈس ہیں، اور اللہ کو پتا ہے کہ میں درست ہوں، اور اللہ کو پتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کیا، یا میرے لیے یہ مسئلہ ہے، یا میرا یہ ایشو ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جو وہ چاہے۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی علوم ہیں نا، جتنے بھی علوم ہیں، سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، کسی بھی قسم کے علوم ہوں، وہ سب کے سب ان کا منبع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ جتنے بھی مثبت علوم ہیں، جتنے بھی خیر کے علوم ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، اور انہی سے لوگوں نے شر جنریٹ کر لیا ہے، جو شیطان کے پیچھے چلنے والی۔ لیکن اصل جو خیر ہے، علم کی جو خیر ہے، اس کا اوریجن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اب ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، مطلب آپ سائنس کو لے لیں اور آپ سائنس میں ترقی کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کہاں تک چلی گئی آپ کی سائنٹیفک جو آپ کی ریسرچز ہیں، اور خاص طور پر یہ جو آپ کی کیا آپ اس کو بولتے ہیں، انٹیلیجنس ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور یہ ساری چیزیں بیسکلی یہ ساری کے سارے علوم جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم سے جنریٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم جو ہے وہ اس کا منبع ہے، لیکن وہ دیتا انسان کو اتنا ہی ہے جتنا وہ دینا چاہتا ہے۔ مثلا انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو، سورہ جن میں آتا ہے غالباً کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اب غیب میں سے علم نہیں دیتے، مگر رسولوں کو جتنا وہ دینا چاہتے ہیں، یعنی جتنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے غیب کو جاننا۔ جیسے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا، ٹھیک ہے، آسمان دکھائے، جنت جہنم کی سیر کرائی، دکھایا، اس کے مناظر دکھائے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا جو ایک مظاہرہ ہے وہ کر کے دکھایا، جیسے بھی آگے ذکر انشاءاللہ اس کا آنے والا ہے۔ اسی طرح اور بھی انبیاء علیہ السلام کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستقبل کی کچھ پیشین گوئیاں کی گئیں، قرآن میں آپ پڑھتے ہیں روم کی فتح کے بارے میں، اور اسی طرح سائنٹیفک فیکٹس اور چیزیں۔ تو یہ علم جتنا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ضروری ہوتا تھا کسی رسول کو دینا غیب میں سے، وہ دیتے، لیکن کوئی کسی کے بارے میں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس سارے کا سارا علم ہے یا وہ غیب کو جانتا ہے، ٹوٹلی غیب کو جانتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی رسول جو ہیں وہ ٹوٹلی غیب کو جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، یا اللہ نے ان کو ٹوٹلی علم دے رکھا ہے غیب کا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ نے جتنا جس کو علم دینا چاہا اس کو دیا، اسی طرح ہر چیز کے معاملے میں، اور جس کو جب دینا چاہا، جیسے میڈیکل سائنس کی اگر آپ ترقی کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح گریجولی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور کر رہی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انیشیل بیس کے اوپر سیل کو جو ہے وہ ڈسکور کیا گیا، پھر سیل کے اندر اس کے پارٹس کو ڈسکور کیا گیا، اسٹل پورے کا پورا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں انسان اس کو ڈسکور نہیں کر پایا۔ ابھی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نئی چیز دریافت ہو جاتی ہے کہ اچھا سیل کے اندر یہ بھی چیز ہے، اور پھر باڈی کے اندر، اور پھر اس کی ورکنگ اور وہ ساری چیزوں میں میڈیکل سائنس دن بدن فردر ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، علم میں سے جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے دوسرے کو دیتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا زبردستی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کلی علم ہے۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو علم ہے، سب سے زیادہ جو کامل علم ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کامل علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جو علم اس کے پاس ہے وہ بھی محض اللہ کی دین ہے، اور جو چیز اللہ نے دی ہے نا وہ اللہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے آپ جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں نا، آپ جو بھی بن جائیں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ مطلب میں اب کوئی چیز بن گیا ہوں یا میرے پاس یہ اور یہ اور یہ ہے، کیونکہ لمحہ نہیں لگتا اگر اللہ چاہے تو ہمارے دماغوں سے ان چیزوں کو محو کر دے، اس علم کو محو کر دے۔ ایک لمحہ لگتا ہے ایسی بیماریاں لاحق ہونے میں کہ انسان سب بھول جاتا ہے، اور پھر بڑھاپا ہم دیکھتے ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، آبزرو بھی کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ پھر ہم اس کو ارذل العمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ ایسے انسان ہو جاتا ہے بڑھاپے میں کہ اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے، شکلیں یاد نہیں رہتی۔ تو پھر انسان کس چیز پر دعویٰ کرتا ہے، کس بڑائی کو مانتا ہے؟ الزائمر جیسے امراض موجود ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے امراض ہیں، جیسے ہم نے مائنڈ فاگنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح دھند سی چھا جاتی ہے دماغ کے اوپر اور انسان بھول جاتا ہے۔ شارٹ ٹرم میموری لاس ہے، لانگ ٹرم میموری لاس کی بیماریاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہم کیسے تکبر کر سکتے ہیں اپنی علم کے اوپر یا اپنی استطاعت کے اوپر یا اپنے ہنر کے اوپر؟ یہ تو ہے ہی صرف اللہ کی دین۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، جتنا اللہ نے چاہا وہ اسی کا تو احاطہ کر سکتے ہیں، اسی کو تو پا سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو جو اس نے دیا وہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو انسان کی تو اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بات پر اپنے آپ کو بڑائی دے، سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تکبر جو ہے بیسیکلی یہ باب تفاعل میں سے ہے، اور باب تفاعل میں آنے والے افعال جو ہیں اس میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بننا
جو انسان ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو تکبر مینس بڑائی اختیار کرنا, حالانکہ انسان بڑا ہے نہیں, وہ ہے نہیں, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے. وہ یہی وجہ ہے نا کہ وہ اون تو کچھ کرتا نہیں ہے, نہ مال, نہ اولاد, نہ علم, نہ کچھ اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے, یا میں نے اس کو ارن کیا ہے, یا یہ چیزیں جو ہے یہ مجھے دوسروں سے برتر بنا رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جو شخص ہر فرض نماز کے بعد, صبح شام کے اذکار میں, رات کو سونے سے پہلے اس بات کو ریئلائز کرتا ہو کہ میرا علم, میرا نالج, میرے ہنر, میرے اندر جو اچھائیاں ہیں, میرے اندر جو بہتر چیزیں ہیں, میں ان کو اون نہیں کرتا, اور اللہ چاہے تو یہ مجھ سے واپس لے لے, یہ محض اللہ کی توفیق ہے. وہ تکبر کر سکتا ہے, وہ دوسروں کو حقیر سمجھ سکتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے پھر ان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے, وہ دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی کا روپ ڈال سکتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ مریض کو یا اس کے لواحقین کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے. اگر وہ مجسٹریٹ ہے تو وہ باقیوں کو جو ہے وہ کمتر سمجھ سکتا ہے. اگر وہ کسی اور عہدے پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دوسروں کو, عوام کو کوئی کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھ سکتا ہے. اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ کسی کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں, کر ہی نہیں سکتا. تو جب اس لیول پر عمل صالح ہوتے ہیں لوگوں کے, تو پھر ان کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا ہی ڈسٹینس رہ جاتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض, گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمان اور زمین کو. اب یہ کرسی کیا ہے؟ کرسی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیسکلی ایک فٹ سٹول ہے, یعنی قدم رکھنے کی جگہ ہے, اور واللہ عالم کہ یہ کیسی ہے. ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی کی کرسی جو ہے اس کا جو حجم ہے وہ ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسبت دی کہ جیسے ایک انگلی میں پہننے والی مندری ہوتی ہے, رنگ ہوتی ہے, وہ صحرا میں پھینک دی جائے تو زمین, ساتوں آسمان اور زمین اس رنگ کی مانند, اور اللہ کی کرسی اس صحرا کی مانند ہوگی. یعنی یہ ریشو ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کا عرش جو ہے اس کی اور کرسی کی یہ ریشو ہے, یعنی کرسی مندری کی مانند اور عرش صحرا کی مانند. اب اس کی کیفیت کیا ہے, یہ ایگزیکٹ ہے کیا چیز, ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے, اور یہ جو ہے متشابہات میں سے ہے. ٹھیک ہے, ہم اس پہ اس کو تصور میں نہیں لا سکتے, یا اس کی تمثیل کسی اور طرح سے نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں بتا دیا اتنا ہی ہے. تو وسیع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمین اور آسمان کو. ولا یعودہ حفظہما, اور یہ زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. تو اوپر سے آپ بھی چلے جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی معبود برحق ہے, کیونکہ وہ الحی ہے, وہ القیوم ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, وہ لمحے بھر کے لیے بھی کسی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا, اور ساری کی ساری بادشاہت اس کی ہے. دنیا اور آخرت میں کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا, اس کے اذن کے بغیر کوئی منہ سے لفظ نہیں نکال سکتا, کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا, اور وہ العلیم ہے. معبود برحق جو ہے اس کا العلیم ہونا ضروری ہے, تبھی تو وہ مخلوق کی, تبھی تو وہ عبد کی ضرورتوں کو اور اس کی کنڈیشنز کو اور اس کے انجام کار کو آسان طریقے سے پورا کر سکتا ہے. تو وہ العلیم ہے, اور اصل علم اسی کا ہے. مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ محض اس کی دین ہے, چاہے وہ کتنا ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو. تو وہ اگر چاہے تو وہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے, اور کسی کی مجال نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم, اس کی کلمات, اس کی مخلوقات, آپ اس کو گن نہیں سکتے, اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں, ساری زمین کے درخت سے کلمے بن جائیں, پھر 7 سمندر اور سیاہی کے بن جائیں, آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور ان سب چیزوں کو گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے, اس کے اقتدار نے, اس کی حکومت نے, اس کی قدرت نے.
اس کے اختیار نے، اور اس کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. اور یہ جو زمین اور آسمان ہے نا، یہ زمین اور آسمان یہ ہے کیا؟ ہم نے بہت چھوٹا سا ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ 110 بلین لائٹ ایئرز صرف اس کا ڈائمیٹر ہے نون یونیورس کا، اور اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، اور کتنے کتنے بڑے حجم کے جو ہیں وہ اجرام فلکی ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. کیوں نہیں تھکاتی؟ کیونکہ وہ خود الحی القیوم ہے. تو جو خود تھک جاتا ہو، جو پروٹیکٹ ہی نہ کر سکتا ہو، جو ڈپینڈنٹ ہو اپنی مخلوق کے یا اپنے عبد کی حفاظت کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہو، تو وہ تو عبادت کے لائق ہی نہیں. جس کو خود حفاظت درکار ہو، یا جو آپ کی حفاظت کرتے ہوئے تھک جاتا ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں. تو پھر زمین اور آسمان کی حفاظت کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے؟ چلیں آسمان کو چھوڑیں، زمین کے اندر ہم سب آ جاتے ہیں نا. ہم سب کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے الحفیظ ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جو زمین اور آسمان کی حفاظت کرتا ہے، جو زمین اور آسمان کو سسٹین کیے ہوئے ہے، اس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، کیا وہ ہماری نہیں کرے گا؟ یا نعوذ باللہ ہماری کوئی ضرورتیں ایسی ہیں جو اس کے اختیار اور اس کے اقتدار کے باہر ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی خاص سفارشی یا کوئی خاص جگہ چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے پوری ہوں گی؟ یا یہ کہ ہم بندوں کے محتاج ہیں، اللہ نے ہمیں دوسروں کے حوالے کر رکھا ہے؟ جب زمین اور آسمان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، تو میری حفاظت کے لیے مجھے گلے میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے، مجھے گھر کے باہر کچھ لٹکانا پڑتا ہے، مجھے کچھ کیلیں گاڑنی پڑتی؟ نہیں. وہ میری بھی حفاظت کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ میرے بچے کی حفاظت کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتا. میرے بچے کی حفاظت کسی کالے ٹیکے نے یا کسی کالے دھاگے نے یا کسی تالے نے یا کسی چابی نے نہیں کرنی، نہ میرے گھر کی حفاظت. ہاں، کچھ چیزیں جائز اسباب میں ہیں، کچھ چیزیں جائز اسباب میں ہیں، جیسے لاک لگانا، وہ عقل میں آ جاتا ہے، اونٹ کو باندھنا. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اس طرح کی باتوں کی، جیسے ہمارے ہاں وہ نعوذ باللہ لوگ وہ کرتے ہیں نا کہ وہ گھوڑے کی ناڑ لٹکا دیتے ہیں، ہارس شو جو ہوتا ہے، اسی طرح لٹرلی جوتا گاڑیوں کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر وہ چھوٹے چھوٹے سے ماڈل سے ہوتے ہیں، جوتوں کے لٹکے ہوتے ہیں، دیکھیں کبھی آپ نے؟ وہ کیوں لٹکائے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نظر بد سے حفاظت کے لیے. اسی طرح ایول آئی، وہ بلو کلر کی جو ہوتی ہے، یہ کرسچینٹی میں سے بیسکلی یہ کانسیپٹ کیا، بلو کلر کی وہ فیشن بن گیا. ایون وہ آپ میں سے کسی نے شیئر کیا تھا کہ اس کے اوپر وہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، بیچ میں وہ ایول آئی بنائی ہوئی. تو یہ سب کیا ہے؟ وہ رب جو زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے نہیں تھکتا، وہ میری حفاظت نہیں کر سکتا، وہ میرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ میری اولاد کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند تر ہے اور بہت بڑا ہے. تو العظیم ہے اور العلی ہے. العلی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علو کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی تمام مخلوق سے بلند. اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دلوں میں نہیں رہتے لوگوں کی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ زمین پر نہیں موجود. وہ بہت بڑے، بہت عظیم ہیں. اور اس پر ہم نے پورا العلی جب پڑھا تھا تو پھر دلائل کے ساتھ قرآن کریم کے ہم نے یہ پڑھا تھا. یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے بات. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ وہ شعر بھی ہے ایک صوفی شاعر کا کہ مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹہندا ہے، پر کسی دا دل نہ ٹانی، دل دے وچ رب رہندا ہے. تو اگر ہم رب کی یاد کہیں، رب کی محبت کہیں، رب کے ساتھ ہمارا تعلق، دوستی، عبد اور معبود کا جو ریلیشن ہے وہ کہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن لٹرلی اگر آپ یہ کہیں
کہ مسجد بھی آپ تو مسجدوں کو ختم کر دیں، آپ ہر چیز جو ہے وہ کر دیں، رب تو دل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسکلی پھر یہ کانسیپٹ غلط ہو جاتا ہے. جیسے بعض جگہوں پہ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ مظاہر فطرت میں ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. یہ مختلف قسم کے ہیں کانسیپٹس، مختلف اس کے اندر آتے ہیں، صوفیزم میں بھی آتے ہیں اور بھی جگہوں پر آتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ العلی ہے، وہ بلند ہے، ٹھیک ہے. علو ان کی صفت ہے اور صرف اللہ ہی کی صفت ہے، یہ کسی اور کو زیب نہیں دیتی. اور اس کے بارے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ استوا علی العرش آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں ہم سوال نہیں کر سکتے، نہ ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کوئی تمثیل دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لیسا کمثلہ شیء، اس کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. اور اس کی عظمت پھر اس کی تمام صفات میں بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی ذات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ العظیم ہے، اور اپنی صفات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ العظیم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ پرفیکشن کے لیول پر ہیں، یعنی وہ مطلق ہیں، ٹھیک ہے، کامل ہیں. ان میں کہیں پر بھی نہ تو وہ ڈسکنٹینیو ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ کہیں پر رکتی ہیں. وہ ان کے اندر تسلسل ہے، وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس کو چاہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو لوگ اس کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح کے یہ ہے کانسیپٹ. بیسکلی لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. زبردستی کسی کو آپ مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کسی کو تلوار کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر یا کسی تھریٹ کے ساتھ مسلمان نہیں کر سکتے. اس کا اسلام ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتا. انفیکٹ وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ صرف اس خوف کے تحت کلمہ پڑھتے گا، ٹھیک ہے. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کہ زبردستی آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بس جو جی چاہے کرتے رہو، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے. دین میں جب آپ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر آپ کو ان پابندیوں کو فالو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لگائی ہیں. اور یاد رکھیں، اس چیز کو سمجھیں، اللہ نے ہمارے اوپر بہت کم پابندیاں لگائی، بہت کم حدود ہیں ہماری. مطلب جو ایک ویل ڈیفائنڈ وہ ہے نا کہ ڈونٹ ڈو دس، وہ بہت ہی کم ہے. حلال کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بہت زیادہ وسیع. اور اس کی بہترین جو اس کی مثال ہے، وہ حضرت آدم کو جب بنایا اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا کہ تم دونوں میاں بیوی جہاں سے جو چاہے کھاؤ، بس اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا. تو یہی ریشو جو ہے وہ حلال اور حرام میں ہے، یہی ریشو پابندیوں کی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، اور شیطان جو ہے، وہ اس کو اس طرح سے اس بارے میں کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اسلام تو یہ ہے کہ بس تم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اور وہ اس کو نظر اس طرف نہیں جانے دیتا کہ جس میں یہ ہے کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو، 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 تم یہ بھی کر سکتے ہو. وہ چند چیزیں جو نہیں کر سکتے اس کے اوپر فوکس رکھا ہوتا ہے. انسان کا نفس تنگ ہونے لگتا ہے اس میں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اتنی سی بھی پابندی نہ کرے، کیونکہ ان نفس لامارۃ بالسوء، وہ تو ہے ہی نفس امارہ، وہ تو ہے ہی سرکش نفس، تو وہ تو تھوڑی سی پابندی بھی قبول نہیں کرتا. تو یہی تو اصل جہاد ہے، پھر یہی تو مسلمان ہونا ہے. تو اس میں بھی جب ہم یہ کہہ دیتے کہ لا اکراہ فی الدین، کو جبر نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرنے دو اس کو، تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ تو بیسکلی لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، زبردستی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسلام قبول کرے.
ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ زبردستی ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب اسلام کے اندر بھی ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ایک حد تک ہمیں بزور کچھ کام کرانے کی اجازت ہے. جیسے کچھ کام گورنمنٹ جو ہے وہ بزور کرا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کام والدین جو ہیں وہ بزور کرا سکتے ہیں. خاص عمر تک بچوں پر وہ ان کو زبردستی کرتے ہیں, اور دیٹ از دا پارٹ آف دا ٹریننگ. اور جو حکومت کے لیول کی چیزیں ہیں جہاں وہ زبردستی کر سکتی ہے, قانون کو نافذ کرنے کے لیے سزا دیتی ہے لوگوں کو, یا اس کو قانون کے نفاذ میں جو بھی اس کو کرنا پڑتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ نظم و نسق پورا سلطنت کا چلانے کے لیے وہ ناگزیر ہیں. لیکن یہ کہ ہم پھر بھی بہرحال ہم کسی کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ لا نہیں سکتے. ہم بتا سکتے ہیں وما علینا الا البلاغ, ٹھیک ہے, بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, دلائل دے سکتے ہیں, باقی ہدایت تو اللہ دے سکتا ہے. اور ہم ساتھ میں دعا کرتے رہیں سب کے لیے. قد تبین الرشد من الغی, تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. ٹھیک ہے, کسی کو آپ زبردستی اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. رشد اور گمراہی سب واضح ہے, بس یہ اس تک پہنچانا ہمارا کام. ٹھیک ہے, تو قد تبین الرشد من الغی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس نظام کو نافذ کیا. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, کتب بھیجی, اور پھر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن جو ہے لوگوں تک پہنچایا, پھر قرآن کو محفوظ کیا, پھر سنت صحیحہ کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا. تو یہ جو ہدایت کا رستہ ہے, جو رشد ہے, وہ بھی واضح ہے, اور جو گمراہی کا رستہ ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا. قرآن تو ہے ہی فرقان, ٹھیک ہے, یہ تو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے نا. تو یہ واضح ہے. اب آپ زبردستی کسی کو سیدھے رستے پہ نہیں ڈال سکتے, زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اب یہ اس کا اپنا اس کی اپنی فطرت, اس کا اپنا شوق, اس کا اپنا شعور ہے, اس کی اپنی چاہت ہے کہ وہ اس کو کتنا حاصل کرتا ہے, کتنی ہدایت کے رستے کی طرف آتا ہے یا گمراہی کے رستے کو چنتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا. دس از دا فیوریٹ پارٹ آف دا آیا, مجھے بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے, اور یہ وہ حصہ ہے آیت کا جو مجھے تمام میرے گناہوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود جو ہے ہمیشہ ایک ہوپ دلاتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, اور جو کوئی طاغوت کا انکار کرے گا. اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت وہ ہے جو عبدیت میں سے نکل کر معبود بننا چاہتا ہے, جو فرما برداری کو چھوڑ کر, اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر یہ چاہتا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, وہ انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی قانون بھی ہو سکتا ہے, کوئی روایت بھی ہو سکتی ہے, آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو شے بندگی کی حد سے نکل کر خود معبود بننا چاہے, یعنی اللہ کی مخالفت میں یہ چاہے کہ اس کی بات مانی جائے, وہ طاغوت ہے. تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کا انکار کر دے گا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان رکھے گا, اللہ کو پہچان کر شعوری ایمان رکھے گا, جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, جو اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوشش کرتا ہے کہ کوئی کفر نہ کرے, عملی کفر, اعتقادی کفر نہ کرے, جو اللہ کی معرفت کے ساتھ شعوری ایمان لاتا ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو اس نے تھام لیا ایک بہت مضبوط کڑا. عروہ کہتے ہیں اس چھلے کو یا دروازے کے اس ہینڈل کو جو آپ کو سہارا دیتا ہے. تو جیسے بس کے اندر جو بسز ہوتی تھیں تو ان کے بیچ میں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بیچ میں پکڑنے کے لیے چھلے سے لٹکے ہوتے ہیں رنگ سے, تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں, تو آپ ایک سہارا لے لیتے ہیں, پھر آپ جب جیسے بس چلتی ہے موڑ کاٹتی ہے تو آپ گرتے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. تو عروہ بیسیکلی کنڈے کو کہتے ہیں جو جس کے ذریعے سہارا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا وہ مضبوط سہارا، لا انفصام لہا، جس نے ٹوٹنا نہیں ہے. یہ وہ سہارا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اب یو نیم اٹ، کسی پر جس پر آپ کہتے ہو کہ یہ میرا سہارا ہے، وہ آپ کے ماں باپ ہوں، وہ آپ کی اولاد ہو، وہ آپ کے ہسبینڈ ہو، وہ آپ کا علم ہو، وہ آپ کا ہنر ہو، وہ آپ کا مال ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ آپ کا دوست ہو، وہ کچھ بھی ہو، سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، ہر چیز آپ کو چھوڑ جائے گی. کوئی بھی عروۃ الوثقی نہیں ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے. سوائے اللہ کے کوئی آپ کا سہارا نہیں ہوتا. اب آیت الکرسی کو ذہن میں لے کر آئیں. ایسا مضبوط سہارا جو الحی ہے، جو القیوم ہے، جو الحفیظ ہے، جو العلیم ہے، جو الملیک المقتدر ہے، جو القدیر ہے، جو العظیم ہے کوئی ایسا سہارا جس پر ہم ڈپینڈ کریں اور جس کے چھوڑ جانے پر ہم غمزدہ ہوں، جبکہ ہمارے ہاتھ میں عروۃ الوثقی ہو، جبکہ ہمارے ساتھ اللہ ہو؟ ہے کوئی اس قابل کہ اس کے چلے جانے پر ہم اللہ کو بلا دیں، اس کے غم میں ہم اللہ کو بلا دیں، اس کے غم میں ہم اللہ سے شکوے کریں؟ ہے کوئی ہستی اس قابل؟ لا انفصام لہا. دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ چاہے گا تو ایک اور دنیا آباد کر دے گا. اسی طرح نسلیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی. ہم بھی نہیں تھے، ہم بھی آئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے پاس کوئی اور آ جائے گا. سب ٹوٹنے والے ہیں، سب بکھرنے والے ہیں، سوائے اس ایک ذات کے. کرنا کیا ہے؟ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. بس اس کے بعد آپ کا ہاتھ اس مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا اور وہ آپ کا ہاتھ تھام لے گا، اور اب آپ کا ہاتھ تھام لے گا. جب تک آپ خود نہیں چھوڑیں گے نا اس کو، اس مضبوط کڑے کو، سہارے کو، جب تک آپ کا ہاتھ خود نہیں چھوڑے گا نا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. واللہ سمیع علیم، خوب سننے والا اور جاننے والا. اس کے در کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ جاتے ہیں، اس کو مشکل کشا چھوڑ کے دوسروں کو مشکل کشا بناتے. کتنے ظالم ہیں ہم اللہ کے حق میں کتنی کمی کرتے ہیں. اس کو چھوڑ کے ہم مخلوق کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، اور پھر جب وہ ماں باپ، وہ بہن بھائی، وہ شوہر، وہ بچے وہ نہیں کر پاتے، وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ تو خود کہیں اپنے نفس کے غلام ہیں اور کہیں مجبوریوں میں جکڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو سہارا بناتے. اس مضبوط سہارے کو چھوڑ کے ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے وہ درجے عطا فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام کمیوں کو تاہم سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائیں، چاہے وہ خفی ہو یا جلی ہو. ہم اللہ سے پناہ مانگتے اس چیز سے کہ ہم کسی بھی طرح کا شرک اللہ تعالیٰ سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے. شرک پر اگر انسان چلا گیا دنیا سے تو وہ معاف نہیں ہوگا.